نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم سامعین، سورۃ یوسف کی 2-3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس قصے سے آپ لوگوں کے سامنے جو خلاصہ ہے اور ہمارے اس معاشرے میں ہماری ایک غلطی کا ازالہ اور اس کا جواب ہے، میں کوشش کروں گا مختصراً وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ دوبارہ ہم ایسی غلطی نہ کیا کریں۔ عموماً ہماری مسجد میں ان باتوں پر بیان ہوگا جو ہمارے ارد گرد ماحول میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے اکثر۔ اب چونکہ ہمارے اس پورے پٹے میں آپ کو پتہ ہے کہ ماہی گیر حضرات ہیں، مچھی کا کام کرتے ہیں، اور جب ان بھائیوں کا سیزن آتا ہے تو ان میں کیا کیا خامیاں، کیا کیا کوتاہیاں، کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میں سے فقط ایک چیز کا ذکر کروں۔ کتنی چیزوں کا ذکر کروں؟ ایک چیز کا ذکر کروں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ سورہ یوسف کا اس سے کیا تعلق ہے؟
انشاءاللہ وہ ربط و تعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سورہ یوسف سے آیات کیوں پڑھی ہے. مچھلی کے سیزن کا یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ کیا واسطہ ہے، کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے. لیکن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ چیز واضح کروں گا، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. یاد رکھیں دنیا کے اندر اصل محنت انسان کی تو آخرت کے حوالے سے ہونی چاہیے، کیونکہ 60 سال 70 سال 100 سال لگا، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اور ختم ہونے والی زندگی پر ہماری محنت دیکھیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. گھر کا سربراہ بھی کام کر رہا ہے، چھوٹا بھی کام کر رہا ہے، بڑا بھی کام کر رہا ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، بیٹا بھی کام کر رہا ہے. اور آج کل یہاں تک معاملہ پہنچا ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے. اتنی محنت کہ ماں بیٹے کا، بیٹا ماں کا، ماں کیا نام ہے شوہر بیوی کا، اور بیوی شوہر کا، بیٹا اپنے والد صاحب کا، اور والد صاحب اپنے بیٹے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. کیوں؟ کبھی یہ صبح کو کام کے لیے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو بچے سو جاتے ہیں، تو اس وقت ایک دوسرے کا نظارہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محنت ہو رہی ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے. اور روٹی بھی کس طرح کھاتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں. کڑے کڑے روٹی کھا رہے ہیں، کڑے کڑے روٹی کھا رہے ہیں. جلدی کرو بھائی، اور کیا ہے ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہو گیا، جلدی کرو ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہو گیا. اس کے لیے تو 24 گھنٹہ محنت کرو، اس کو تو تھوڑا سا 10 منٹ تو دے دو. اتنی محنت ہو رہی ہے. تو 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، میرے بھی سامنے، آپ کے بھی سامنے ہے. نہ ہم خشکی چھوڑتے ہیں، نہ سمندر چھوڑتے ہیں، نہ بر چھوڑتے ہیں، نہ پہاڑ چھوڑتے ہیں، نہ زمین چھوڑتے ہیں، بلکہ آسمانوں میں روزی کی تلاش ہو رہی ہے. آپ کے تو کیسے دیکھا آپ دیکھیں جہاز کے اندر لوگ کہاں ہزاروں فٹ اوپر جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ بھی لوگ دیہڑی لگا رہے ہیں. وہاں پہ دیہڑی لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے، وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو لیکن جو اصلی محنت ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس پر ہماری محنت دنیاوی محنت کے 5% کی بھی برابر نہیں. یعنی جتنی محنت ہم ادھر کر رہے ہیں اس کی 5% کام ہم یہاں پہ ہماری یہاں پہ محنت نہیں ہو رہی. لیکن جو دنیاوی ہم محنت کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے بعد میں ہم پریشان ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں دنیاوی محنت کے حوالے سے آج دنیاوی محنت کے حوالے سے جو ہماری کمی کوتاہی ہیں خصوصاً اس جگہ میں، اس پٹی میں، اس معاشرے میں اس کی وضاحت کروں. اور وضاحت وہ کرتا ہوں جو قرآن مجید نے بتا دیا، میں فقط اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. انشاءاللہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے وہ بات کافی. یوسف علیہ السلام نے، میں شروع سے واقعہ بیان نہیں کرتا، جو قرآن مجید کے اندر مختصر جو ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر میں اس کا ذکر کرتا. یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، بلکہ جیل میں جانے کا مطالبہ بھی خود کیا. لوگ گناہ کر کے جیل چلے جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہے ہیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اگر باہر رہوں، باہر کا ماحول یہ ہے کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے، یہاں پہ عورتیں میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو رہی ہیں. یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کے لیے دعا مانگی. وہ دعا بھی یہاں پہ مذکور ہے کہ رب السجن احب الیہ، یا اللہ جیل میں جانا میرے لیے بہتر ہے. کیوں؟ لیدعوننی الیہ، کیونکہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہیں جیل میں جانا میرے لیے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کی دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. ان سب عورتوں کی مکر کو اللہ نے خواب میں ملا دیا. یوسف علیہ السلام کے بچانے کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. انه هو السمیع العلیم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین ودخل معه السجن فتیان. یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ محلے کے
بادشاہ کے دربار کے 2 اور بندے بھی جیل میں چلے گئے کسی جرم میں. یوسف علیہ السلام بھی جیل میں اور بادشاہ کے دربار کے 2 بندے کسی جرم میں وہ بھی جیل میں چلے گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ 2 داخل ہو گئے معه یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن جیل میں فتیان 2 نوجوان یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی جیل میں چلے گئے. دونوں کا کیس ایک جیسا نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا, ان کا معاملہ الگ تھا. یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں چلے گئے اور یہ 2 بندہ گناہ کر کے جیل میں جا رہے ہیں, جرم کی پاداش میں جیل جا رہے ہیں. تو ان دونوں نوجوانوں نے جیل کے اندر موافقت ہو گئی, ایک دوسرے سے بات ہو گئی. یوسف علیہ السلام کو دیکھا, ماشاءاللہ خوبصورت چہرے والے. آپ کو پتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر بھی چہرے کا صاف ہوتا ہے, دل کا بھی صاف ہوتا ہے. نبی کا چہرہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور نبی کا دل بھی نرالا ہوتا ہے. نبی ظاہری طور پر ہر ایک سے پاک ہوتا ہے اور اندرونی طور پر بھی نبی ہر ایک سے پاک ہوتا ہے. اگر کوئی گانا کوئی جو ہے نا لولا, کوئی لنگڑا اگر دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو سمجھ لو پہلے چہرے کو دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو ایسا بدصورت نہیں بنائیں گے. اللہ کا قانون ہے, اللہ کا نظام ہے. تمام نبی اپنے دور کے اندر ان انسانوں سے خوبصورت ترین انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا ہوتا ہے, اس کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں. اخلاق کے اعتبار سے, سیرت کے اعتبار سے, صورت کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے. اب یہ ہوا کہ یہ لوگ مائل ہو گئے. یہ 2 قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں چلے گئے. یہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا, اخلاق کو دیکھا, آداب کو دیکھا, علم کو دیکھا, یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے. تو کہا قال احدهما انی ارانی آصر خمرا, کہا ہم نے خواب دیکھا ہے, ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے. یوسف علیہ السلام آپ ہمیں علم والے معلوم ہوتے ہو, آپ ہمارے خواب کی تعبیر کریں, بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. ایک نے کہا انی آصر خمرا, میں شراب نچوڑ رہا ہوں. شراب نچوڑنا نہیں تو انگور نچوڑ کر شراب نکالا جاتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر, دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں میں نے اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے رکھا ہے. تاکل الطیر منہ, پرندے آ کر اس روٹی سے کھا رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میں شراب نکال رہا ہوں, شراب بنا رہا ہوں, انگور سے شراب بنا رہا ہوں, میں نے خواب دیکھا. دوسرے نے کہا میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں, دیکھتا ہوں کہ پرندے آ کر میرے سر سے وہ روٹیاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا رہے ہیں. اچھا تاکل الطیر من نبینا بتعبیرہ, اس خبر کی ہمیں, اس خواب کی ہمیں تعبیر بتا دو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دونوں نے خواب دیکھا, دونوں نے اپنا خواب بیان کیا. ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں, میں شراب بنا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ شراب جو ہے نا, شراب کس سے بنتا ہے؟ انگور سے بنتا ہے. کچے انگور کے رس سے شراب بنتا ہے اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, ایک قطرہ بھی ناپاک ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اگر ایک قطرہ آپ کے پانی میں گر جائے تو وہ پانی قابل استعمال بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو یہ انگور کے شراب کا یہ حکم ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے جو شراب ہیں ان کا حکم یہ کہ وہ نشہ آور ہو تو حرام ہے, نہیں تو حرام نہیں ہے. اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے رکھی ہیں, پرندے آ کر اس روٹیوں سے کھا رہے ہیں. نبینا بتاویلہ, اے یوسف علیہ السلام اس خواب کی ہمیں تعبیر بتا دو. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو بہت اچھا انسان دیکھ رہے ہیں, زبردست اور اعلی اخلاق کے مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دو. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ, یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوپہر کا کھانا آئے گا, اس سے پہلے انشاءاللہ تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. دوپہر کا کھانا مطلب تمہارا کھانا جو گھر سے تمہارے لیے آتا ہے یا جیل سے تمہارے لیے کھانا آتا ہے نا, اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. قابل یاتیکما, کیوں؟ ذالکما مما علمنی ربی, یہ میری طاقت نہیں ہے, یہ میرے رب نے مجھے علم سکھایا ہے. یہ علم مجھے کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے. دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی علم ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بہت ساری معرفت ہوتی ہے, لیکن اس کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتے. کس کی طرف کرتے ہیں؟ ذالکما مما علمنی ربی, یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے. اچھا خواب کی تعبیر بعد میں بتاتا ہوں. آپ کو بتائے یہاں کا جو ماحول ہے, یہاں کا ماحول ہے مشرکانہ ماحول ہے.
لوگ شرک کرتے ہیں، کیوں نہ میں جیل کے اندر توحید کی دعوت عام نہ کروں؟ تعبیر بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں توحید کی دعوت تمہیں دیتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کس کی دعوت دیتے ہیں؟ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کہا تعبیر تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے میں تمہیں اپنے رب کی پہچان کراؤں گا کہ ہمارا رب کون ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ میں نے چھوڑا اس قوم کے مذہب کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ آخرت کے منکر ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے۔ کس کے تابعداری کرو گے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں تو اپنے باپ دادا کے ملت اور مذہب کی تابعداری کرتا ہوں۔ میرے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ذالک من فضل اللہ علینا ولا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا کے ملت کے پیروکار ہوں۔ ویسے باپ دادا کے مذہب کی تابعداری کرنا تو قرآن مجید نے جرم بتا دیا، لیکن کسی کا باپ دادا اگر اچھا ہو اس کی تابعداری کرنے میں کیا کچھ حرج نہیں ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ دادا کے ملت کی پیروی کرتا ہوں۔ باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ بھی نبی ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یہ بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں۔ اگر ان نبیوں کے پیروی ہمارے باپ دادا ہیں، میں ان کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں، میں 3-4 نسل پیچھے چلا جاؤں گا تو کلمہ بیچاروں کو نہیں آتا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کسی کو بولو غلط ہے، یہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام باپ دادا کی مثال پیش کرا، ذرا ان کے باپ دادا چیک کرو، اور ہم اپنے باپ دادا کی مثال دے رہے، ہم اپنے باپ دادا چیک کریں، پھر پتہ چلے گا۔ یوسف علیہ السلام جن باپ دادا کی مثال دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پڑتا ہوں، میں ان کی ملت کی ابتدا کرتا ہوں، میں ان کے مذہب کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور یہ نبی ہیں، ان کے پاس جو دعوت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور مجھے جو میرے باپ دادا ہیں ان کے پاس جو مذہب ہے، ان کے پاس جو دین ہے، ان کے پاس جو طریقہ ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو توحید کی دعوت دی تھی۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، بہت زیادہ خدا بہتر ہے یا اللہ جو واحد قہار ہے۔ بہت زیادہ خدا، جیسے مکہ والوں نے 360 بت رکھے تھے، یہ بارش کا خدا ہے، اولاد دینے کا خدا ہے، رزق دینے کا خدا ہے، لوہے کا خدا ہے، اسٹیل کا خدا ہے، سونے کا خدا ہے، مٹی کا خدا ہے، آٹے کا خدا ہے، لکڑی کا خدا ہے، رکھے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، بہت سارے خدا جو تم لوگوں نے بنایا، حالانکہ اللہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے، 360 نہیں ہے۔ عیسائیوں کی طرح 3 بھی نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی 3 خدا مل کر خدا بن جاتے ہیں۔ صحیح، کوئی ولی کو خدا کا درجہ دیتا ہے، کوئی علی کو خدا کا درجہ دیتا ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے خدا لوگوں نے بنائے، یہ بہتر ہے یا واحد القہار، ما تعبدون من دونه
اسماء، لوگوں نے یعنی تم نے لوگوں نے معبود بنائے اور خود بھی نام رکھے، لوگوں نے معبود بھی بنائے اور نام بھی خود رکھے. کہتے ہیں کہ یہ داتا ہے. سنیں لاہور میں ایک داتا ہے، داتا کے پاس تم لوگ گئے ہو؟ داتا کا معنی دینے والا، داتا کا معنی کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. داتا کا معنی دینے والا. اچھا دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہاں داتا کون ہے؟ اللہ ہے. داتا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ وہاں پہ اولاد مانگنے جا رہے ہیں. کس سے جا رہے ہیں؟ داتا کے پاس جا رہے ہیں، دینے والے کے پاس جا رہے ہیں. بھئی دینے والا تو وہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، لاہور میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ یہ نام تم نے خود رکھا ہے. غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا. غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، اے دنیا کے لوگو، انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو. تم سب کیا ہو؟ تم سب محتاج ہو، فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے. اللہ کون ہے؟ تم سب محتاج ہو. یا ایک بندے کو نہیں کہا جا رہا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں. اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، سارے کے سارے لوگوں. سورہ فاتر، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو. اور واللہ هو الغنی الحمید. بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو یہاں فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء. کہتے ہیں کہ غوث اعظم مانا سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے بڑا مدد کرنے والا تو فلان غوث اعظم. لیکن غوث اعظم کون ہے؟ یعنی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مدد کرنے والا کون ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، خاص مدد تجھ ہی سے حاصل کرتے ہیں. مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نبیوں کی دعوت یہ ہوتی ہے چاہے باہر ہو یا جیل کے اندر ہو. جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے، دعوت توحید دے رہے، دعوت توحید دے رہے ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ نے تو کسی کو داتا، کسی کو غریب نواز، کسی کو غوث اعظم نہیں بنایا، یہ تم نے، تمہارے باپ دادا نے بنائے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. میں جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یا صاحب السجن، ابھی تعبیر سنو. دونوں نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. اب تو یہ توحید کا بیان تھا، بات سمجھ میں آئی؟ توحید کا بیان تھا. جو اصل مقصد ہے خواب کی تعبیر وہ بتا رہے آپ. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، ایک رہا ہوگا، ایک کیا ہوگا؟ ایک کو رہائی ملے گی. تم دونوں، آپ کی تعبیر سے پتا چل رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو رہائی ملے گی، جیل سے آزاد. اور ادھر جا کر اپنے مالک کو جیسے پہلے شراب پلا رہا تھا اب بھی جا کر شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، یہ وہ بندہ تھا جس نے خواب کے اندر دیکھ رہا تھا کہ میں انگور سے شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، تمہیں آزادی ملے گی. تو دوبارہ جا کر اپنے بادشاہ کے دربار میں وہی کام کرو گے جو پہلے کرتا. اور دوسرا جس نے کیا خواب دیکھا تھا؟ میں نے روٹی سر کے اوپر اٹھایا، وہاں سے پرندے روٹیاں نوچ رہے تھے، اس کو سولی پہ چڑھایا جائے. یہ مجرم ہوگا، اس کا جرم ثابت ہوگا اور اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا خواب دیکھنے والا، فَيُصْلَبُ، سولی پہ چڑھایا جائے گا، تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، مر جائے گا سولی میں، فرشتے آ کر تمہارے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. اچھا، جب یہ تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو مزہ کیا ہے، خواب دیکھا نہیں، ہم نے مزہ کیا ہے، ہم نے کوئی خواب ہو نہیں دیکھا یوسف علیہ السلام، ہم نے مزہ کیا ہے.
قرآن کہتا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، بات مذاق کی ہو حقیقت کی ہو لیکن تعبیر پکی ٹکی ہو جائے گی۔ اب تم نے مذاق کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اب جو تعبیر میں بتا رہا ہوں وہ ہو کر رہے گی۔ ایک کو آزادی ملے گی، دوسرے کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اگرچہ تم نے مذاق کیا ہے۔ سامنے والا کون ہے؟ ایسے بندے سے تم مذاق کرو گے؟ جو لوگ دینداروں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے انجام کو دیکھ لیا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں۔ کچھ لوگ کیا ہیں؟ انتظار میں ہیں۔ وہ دنیا کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں، دنیا کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں، جنہوں نے کل تک جن فقیروں کو، جن درویشوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہا، اللہ نے آج ان فقیروں کو، درویشوں پورے دنیا کے اندر سرخرو کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج پورے دنیا کے اندر ان فقیروں کو، ان درویشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا، جو اپنی گردن اٹھا کے چلنے والے تھے، جو کہتے تھے فرعون کی طرح ہم خدا ہیں دنیا کے، ہم سپر پاور ہیں، سپر طاقت ہیں، جو ہم کہیں گے ہمارے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں۔ آج ان کا سر جھکا ہوا ہے، ان درویشوں کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ مدد ایٹم بم میں نہیں ہے، مدد اللہ کی طاقت میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ الحمدللہ۔ تو یہ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اگر تم نے مذاق کیا، کچھ بھی کیا، اب میں نے جو تعبیر بتا دی وہ کام ہو کر رہے گا۔ ایک کو آزادی ملے گی، دوسرے کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ وقال للذی ظن انه ناج منه مسجونی عند ربک، اور یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا، معلوم کیا کہ جو بندہ آزاد ہونے والا ہے، جو بندہ آزاد ہونے والا ہے، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو آزادی ملے گی، تمہیں جو آزادی ملے گی، یہ بندہ تو سولی پہ جائے گا، یہ بندہ تو سولی پہ جائے گا، تعبیر کے مطابق تمہیں آزادی ملے گی۔ تم اگر جیل سے آزاد ہو کر چلے گئے نا اپنے مالک کے پاس، بادشاہ کو یہ بتا دینا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرو گے۔ اس طرح کا ایک بندہ جیل میں بے قصور پڑا ہے۔ ابھی آپ لوگ پر اعتراض کرو گے، لیکن اعتراض کا جواب فی الحال میں آپ کو نہیں دوں گا، لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی۔ آپ تو یہ کہو گے، اعتراض آپ کے ذہن میں ڈالوں گا، جواب نہیں دوں گا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ آپ یہ کہو گے یوسف علیہ السلام نے پہلے دعا کی اللہ جیل میں ڈالو، یوسف علیہ السلام نے پہلے خود دعا کی رب السجن احب الی، اللہ جیل میں جانا میرے لیے پسند ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام رہائی کے چکر میں، یوسف علیہ جو بندہ آزاد ہونے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں سے نکلو گے اپنے بادشاہ کو یہ کہہ دینا ایک بندہ بے قصور جیل میں پڑا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تھوڑا سا جو میں آپ کے کان میں ڈال دو، اب حالات بدل گئے، وہ اور حالات تھے۔ یوسف علیہ السلام جو جیل میں نہیں تھے، باہر تھے، اس وقت اور حالات تھے۔ اب جیل میں کافی سال گزر گیا، اب حالات تبدیل ہو گئے۔ اب بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بندہ جیل میں بے قصور پڑا ہے۔ لیکن شیطان نے اس کے ذہن سے بات نکال دی، بھول گیا یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ لوگ خوشی میں پھر پرانی باتیں بھول جاتے ہیں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس آزاد ہونے والے بندے کو یوسف علیہ السلام کی بات اس کے ذہن سے نکال دی۔ ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام کافی سال تک جیل میں رہے۔ پھر اس کے بعد آگے سنو، وقال الملک، ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ بھی اس قصے کا سیزن سے کیا تعلق ہے، بتاؤں گا آپ کو، خلاصہ بتاؤں گا۔ وقال الملک، اور بادشاہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا، یوسف علیہ عزیز مصر جس کا وزیر تھا، وہ بادشاہ نے خواب دیکھا، عزیز مصر نے نہیں، مصر کا وزیر اعظم نہیں، بادشاہ جو مصر کا تھا اس نے خواب دیکھا، انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ دبلی پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ ویسے کہنا تو یہ چاہتا کہ موٹی گائیں پتلی گائیں پر حملہ کریں، لیکن یہاں پہ مسئلہ الٹا ہے، جو پتلی اور دبلی گائیں ہیں وہ حملہ کر رہی ہیں موٹی گائیں پر، اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں موٹی گائیں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا خواب دیکھا؟ دوسرا یہ دیکھ رہا ہے کہ 7 تر و تازہ بالیاں ہیں،
بالیاں یعنی خوشہ، گندم کی خوشہ، آپ نے دیکھا ہوگا خوشے کی بالیاں ہیں، گندم کی بالیاں ہوتی ہیں، بالی کے اوپر خوشہ ہوتا ہے، اور خوشے کے اوپر تقریباً ہر خوشے کے اندر 10 دانہ 20 30 دانہ اس طرح کا ہوتا ہے، دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام وہ عزیز اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تر و تازہ بالیاں ہیں خوشہ، ان کو لپٹ گئی ہیں 7 خشک بالیاں۔ جیسے وہاں پہ 7 تر و تازہ موٹی گائیں ہیں، ان کو کھا لیا کس نے؟ دبلی پتلی گائیں نے۔ اسی طرح 7 تر و تازہ خشک بالیاں ہیں گندم کی، ان کو لپٹ لیا کس نے؟ خشک والیوں نے۔ یوسف علیہ السلام اسی دور میں جیل میں ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے درباریوں سے، وزیروں سے پوچھا کہ خواب کی تعبیر بتا دو، رات کو میری خواب دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں تر و تازہ بالیوں کو لپٹ گئی ہیں، تو بتاؤ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے سرداروں وزیروں فتویٰ دے دو، تعبیر مجھے بتاؤ میرے خواب کا، ان کنتم للرؤیا تعبرون، خواب اگر سمجھتے ہو، خواب کی تعبیر سمجھتے ہو، مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ قالوا اضغاث احلام، ہمیشہ وزیروں کے، بادشاہوں کے وزیر ایسے چاپلوس ہوتے ہیں، نہ کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس نہ کوئی دقت ہے، نہ علمی مہارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چمچا گیری کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں نا، یہ کسی کام کے بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ فقط چمچا گیری کے لیے اور اپنا نمبر بڑھانے کے لیے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قالوا اضغاث والا بادشاہ سلامت، ان باتوں پر توجہ نہ دو، یہ تو خواب روزانہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چیچڑے آتے ہیں، تو اسی طرح آپ پریشان ہو، پریشان آدمی کو خواب آتا رہتا ہے، اتنی بڑی حکومت آپ کی ذمہ داری ہے تو لازم بات ہے اس طرح کے خواب آپ کو آتے رہتے ہیں۔ چھوڑ دیں ان باتوں کو، ان خوابوں کو چھوڑ دو اور اس کی تعبیر کے وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خوابوں کی تعبیر جانتے بھی نہیں ہیں، ہم حکومت چلانا آتا ہے، ہمیں فنڈ کرنا آتا ہے، چاپلوسی کرنا آتا ہے، اور آپ کے بوٹ پالش کرنا ہمیں آتا ہے، باقی یہ کہ وہ نہیں آتا ہے، مطلب تعبیر ہم نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ اس بندے کو جو رہائی ملی تھی نا جیل سے، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے کیا کہا تھا؟ آپ کو آزادی ملے گی، اپنے بادشاہ کو یہ کہہ دینا کہ ایک بے قصور انسان جیل میں پڑا ہے، فقط اتنا کہہ دینا، بس میری سفارش نہ کرو، آپ میری سفارش نہ کریں، فقط یہ کہیں کہ ایک بندہ جیل میں بے قصور پڑا ہے۔ اس کے ذہن سے بات نکل گئی۔ بادشاہ نے اچانک خواب دیکھا، اپنے وزیروں سے، مشیروں سے مشورہ کر رہا تھا، اسی مجلس میں یہ بندہ جو آزاد ہو گیا تھا جیل سے، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ، میں بتاتا ہوں تمہیں تعبیر، خود نہیں بتاتا ہوں، فارسلونی، مجھے جیل میں بھیج دو، میں یوسف علیہ، ادھر ایک بندہ ہے یوسف علیہ السلام اس کا نام ہے، بڑا ذہین زیرک انسان ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر مجھے بہتر طریقے سے بتا دے گا۔ فارسلونی، مجھے بھیج دو۔ بادشاہ نے بھیجا، یہی بندہ جو جیل سے آزادی جس کو ملی تھی، یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور ادھر جا کر یہ کہا یوسف ایھا الصدیق، یعنی یا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى بسط۔ یہی بادشاہ کا خواب تھا، یہی یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہی خواب رکھ دیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی دبلی گائیں ہیں، اور دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 خشک تر و تازہ بالیاں ہیں خوشے کی گندم کے، اور 7 ہیں تر و تازہ خشک بالیاں تر و تازہ کو کھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر مجھے بتا دو۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ بادشاہ نے دیکھا، اس کی تعبیر مجھے بتا دو۔ لالی ارجو للناس لعلهم يعلمون، قال یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا، میں تمہیں تدبیر بھی بتا دوں گا، تعبیر بھی بتا دوں گا، میں تمہیں اور کیا بتا دوں گا؟ تدبیر بھی بتا دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابا،
تم اب 7 سال تک مسلسل بارشیں ہوں گی، تم لوگ زمینداری کرو گے، کاشتکاری کرو گے، کاشتکاری کرو گے، دانے بھی نکلیں گے، گندم بھی نکلے گا، تم لوگ کیا کرو، جو بھی بو، جو بھی کاٹو، گندم کو تھریشر نہیں کرو، گندم کو بالیوں کے اندر چھوڑ دو، اپنے پاس محفوظ رکھو۔ دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگ فقط مچھی سکھاتے ہو، آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ لوگ گندم بھی سکھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگی؟ آپ گندم کو کاٹتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ گندم کو جب کاٹا جاتا ہے نا 8-10 دن اس کو رکھ دیتے ہیں، گھٹیاں بنا کر، بڑی بڑی گھٹیاں بنا کر اس کو رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو تھریشر کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تھریشر کے اندر ڈالنے کے بعد گندم الگ نکلتی ہے، بھوسا الگ نکلتا ہے، اس کو پھر بوریوں میں ڈالتے ہیں، گندم کو بوریوں میں ڈالتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں کرنا، آپ کاٹو، گھٹیاں باندھ کے رکھ دو، تھریشر نہیں کرنا ہے۔ اس وقت تھریشر تو نہیں ہوتا تھا، اس وقت تو جانوروں کے ان کے اوپر دوڑاتے تھے، جانوروں کو گندم کے اوپر دوڑاتے تھے، پھر وہ پورا بھوسا ہو جاتا تھا، گندم الگ ہوتا تھا اور وہ کیا نام ہے بھوسا الگ ہوتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ باپ کے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے نا کہ تر و تازہ موٹی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، کیا دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا پہلے آپ کے بادشاہ نے تر و تازہ گائے دیکھی نا خواب کے اندر، اب 7 سال تک بارشیں ہوں گی، آپ زمینداری کرو گے، کاشتکاری کرو گے، غلہ اگاؤ گے، ان کو کاٹو، ان کو کاٹو، غلے کو کاٹو، تھریشر نہ کرو، دانے نہیں نکالو، دانے کو بالیوں میں چھوڑ دو، دانے کو خوشے میں چھوڑ دو، اور جتنی ضرورت ہوگی اتنا استعمال کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ نے وہ جو پتلی دبلی گائے دیکھی ہے نا، پھر ان 7 سالوں کے بعد 7 سال کٹ سالی کے آ جائیں گے، سیزن خراب ہوگا۔ اندازہ لگاؤ، جیسے آپ لوگوں کا سیزن پچھلے سال کیسے خراب ہو گیا، تو تمہارا سیزن 7 سال تک خراب ہوگا۔ اب بتاؤ، 1 سال سیزن خراب ہو گیا، لوگ کیا کرنے لگے کہ اپنے گھر کے برتن بیچنے لگے۔ ہاں، آپ نے ابھی محسوس کیا نہیں کہ جو ہمارے مچھلی والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کے سامان بیچنے لگے، 50,000 کا فریج ہے 10,000 میں بیچا۔ یہ میں کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں ابھی یہ مطلب اس پٹی میں جو ماہی گیر نظر آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ اسی سال کی بات ہے، 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، بلکہ ابھی بھی اللہ کرا کہ وہ سیزن اچھا ہو، لیکن میں وہ تعبیر بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ بیائی نہیں اسی پر فٹ آتا ہے اور آپ سمجھو گے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تو اسی طرح سیزن، آپ لوگوں کا سیزن 1 سال خراب ہو گیا، کتنا پریشان ہے آپ لوگ؟ پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ مالی اعتبار سے کتنے آپ تنگ دست ہو، فقر و فاقہ کے شکار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 سال تک آپ لوگوں کے پاس بارش بھی ہوگی، کاشتکاری کرو گے اور اسی طرح گندم بھی ہوگے گا، آپ لوگ کیا کرو، گندم کو کاٹو، تھریشر نہ کرو، دانا نہیں نکالو، دانے کو بالیوں میں رکھ دو، جتنی ضرورت ہوگی اتنا تھریشر کرو، دانا نکالو، باقی اس میں چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 سال سیزن خراب ہونے والا ہے، 7 سال بارش ہوگی سیزن صحیح ہوگا، پھر اس کے بعد 7 سال تک کٹ سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی تو زمین پر فصل بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں نا، آپ کے پاس ہر وقت سمندر ہے تو آپ نہیں سمجھتے ہو، آپ اپنے فن میں سمجھتے ہو، اپنے فن میں ماہر ہو۔ وہ جو کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی تو ان کے لیے کیا مسائل درپیش آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا، 7 سال کٹ سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، زمین پر پیداوار نہیں نکلے گا۔ جو تم لوگوں نے 7 سال پہلے کاشتکاری کی ہے، 7 سال تم نے زمین کو آباد کیا ہے، وہ سارا گندم بالیوں میں رکھ دینا ہے، تھریشر کر کے دانا نہیں نکالنا ہے، جتنی ضرورت ہوگی اتنا نکال کے اپنے لیے آپ تھریشر کریں، اتنا آپ اپنے لیے مطلب آٹا بنا لیں، روٹی بنا لیں، اس طریقے سے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتا دی اور تدبیر بھی بتا دی کہ 7 سال خوشحالی آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 سال بدحالی آئے گی، تو خوشحالی میں جو آپ کے پاس میسر ہوگا اس کو رکھ دینا ہے تاکہ مزید 7 سال میں آپ پریشان نہ ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ایسا نہیں کہ ابھی آپ کا جو سیزن آئے گا نا سیزن، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب شکار کرنے سے پہلے بھی ناشتہ، وہاں سے آیا پھر ناشتہ، اب 10-11 بجے پھر ناشتہ، وہ 1-2 بجے پھر کھانا، یعنی سیزن میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 8-10 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ سیزن اب بڑی مشکل سے کسی کو 2 وقت کا کھانا میسر ہوئے کہ نہ۔
تو لہذا کچھ نہ کچھ تو مجھے اور آپ کو بھی تدبیر اختیار کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ تو توکل کے خلاف ہے. یہ بھی آپ کو کس نے کہا توکل کے خلاف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو 1 سال کا خرچہ ایک ہی ساتھ دے دیا ہے. تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملے گا. وہ الگ دور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی دے دی. مجاہدین نے جب بہت سارے علاقے فتح کیے تو ایک مجاہد کو 100 بکریاں مال غنیمت کے طور پر مل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ایک سال کا راشن دے دیا. اب یہ نہ کہنا کہ بھئی اللہ کے نبی کو کوئی بھروسہ نہیں تھا. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمانی معیار تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ایمانی معیار اللہ کے نبی جیسا تھا؟ ہر ایک کا ایمانی معیار الگ ہوتا ہے. تو لہذا ابھی جو آپ کا سیزن آنے والا ہے اس میں بھی مجھے اور آپ کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. یہ جو 4 مرتبہ آپ لوگ ناشتہ کرتے ہو نا، اس کو بھی آپ، اور اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے یہ جو سیزن جب آتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، ہر ایک آدمی کے پاس دیکھو 30 40 ہزار کا نیا سیٹ ٹچ موبائل. اچھا چلو یہ آپ کی ضرورت ہم مان لیتے ہیں، بھائی مان لیا کہ آپ کی ضرورت ہے، موبائل فون ضرورت ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ پب جی گیم کھیلنے کے لیے روزانہ رات کو 200-250 کا پیکج کر کے 200-250 کا پیکج کر کے پب جی کھیل رہا ہے. آپ سمجھو آپ اپنے پیسے کو جلا رہے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ رزق کی ناقدری سے رزق ایک مرتبہ گھر سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روٹی کو لات مارنے سے روٹی کی توہین ہوگی؟ جو اس طریقے سے پیسے کو ضائع کر رہا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے، تو کیا اس طریقے سے یہ زیان نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اس کو صاف کیا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے عائشہ اس روٹی کی قدر کرو، رزق کی قدر کرو. یہ ایک مرتبہ کسی گھر سے نکل گیا دوبارہ وہ نہیں آئے گا. تو یاد رکھیں پیسے کو اس طریقے سے تو بچوں کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ دے دیں. کیا MP3 دیں گے بھائی، نیا MP3 اور نیا ڈش لے کر آئیں گے، ڈش اینٹینا لے کر آئیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا خرافات. اب سیزن صحیح ہو گیا، ٹی وی بھی تبدیل کریں گے، ڈش بھی تبدیل کریں گے، ٹی وی اور بیوی دونوں تبدیل کریں گے. یہ سب فضول خرچی میں آئے گا. تو تبھی اللہ ہمیں اب دکھا رہا ہے، دکھا دیا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو یہ فرمایا کہ 7 سال میں جو تم لوگ بو گے، 7 سال میں جو تم لوگ کاٹو گے، اس کو جمع کر کے رکھ دینا. کیوں؟ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آ جائیں گے، سیزن خراب ہونے والا ہے. جو تم 7 سال میں جمع کرو گے 7 سال بعد میں بدحالی کے آئیں گے، پھر یہ 7 سال والا اس وقت کا لینا. تو لہذا سیزن میں جو کماؤ گے نا کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھ دینا، تاکہ بعد میں میاں بیوی، اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سیزن شروع ہونے والا ہے، سب گھروں میں خوشحالی ہے، کوئی میاں بیوی کے کیس میرے پاس اب نہیں آ رہے. مئی، جون، جولائی، یعنی 3 مہینے میں تقریباً 20-30 سے زیادہ کیسز آئے گا. کیوں؟ لازمی بات ہے گھر میں کچھ نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے. اب الحمدللہ ہوا کا رخ صحیح آ رہا ہے، سیزن شروع ہونے والا ہے، کوئی لڑائی جھگڑی کے 2 ہفتے سے کوئی کیس نہیں آ رہا ہے. اب انشاءاللہ اب جو اگلا 10 دن ہوگا اب تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں آئے گا اور بھی فراوانی ہوگی. لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. یہاں سے آپ نہیں نکلو گے نا تو ڈائریکٹ ہوٹل چلے جاؤ گے، وہاں جو کھاؤ گے، لیکن بیوی بچے یہاں پہ بجیا پکوڑا پہ گزارا کر رہے ہیں. بہترین آدمی وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. جو خود کھاؤ انہوں کو وہی کھلاؤ، جو خود پہناؤ انہوں کو وہی پہناؤ. اس بات کو نوٹ کرو. اگر آپ ہوٹل سے کچھ کھاؤ گے تو وہاں سے لے کر آؤ. حدیث پاک میں آتا ہے
لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم اکیلا کھاتے ہو, ایک ساتھ کھاؤ, اکٹھا کھاؤ, مل کے کھاؤ تو تم سیر ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو لہٰذا خدا کے لیے اس طریقے سے جتنی آپ لوگوں کو جو سزا مل گئی ہے نا یہ فضول خرچی کی وجہ سے مل گئی ہے. لوگوں کے ہاں ایک مثال بہت مشہور ہے لیکن میں مثال پیش نہیں کرتا ہوں. پھر یہ جو باہر والے حضرات وہ کہتے ہیں یار اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں, یہ غریب قسم کے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں, تو وہ مثال میں پیش نہیں کرتا. تو لہٰذا خدا کے لیے اس طرح فضول خرچی کبھی بھی نہیں کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے, کانوا اخوان الشیاطین, وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. وہ کس کے دوست ہوتے ہیں؟ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو آپ کو اللہ دے دے, اور انشاءاللہ اس سال بہت اللہ تمہیں دے گا انشاءاللہ. کیوں آپ دیکھیں پھر اس کے بعد دیکھا 7 سال ایسے بھی آئیں گے, غربت کے آئیں گے. فما حصدتم فذروا فی سنبلی, جو تم کاٹو گے اس کو بالیوں کے اندر چھوڑ دینا. الا قلیلا مما تاکلون, ان گندم کو نکالو جو تمہاری ضرورت کی ہوگی, باقی بالیوں کے اندر رکھ دینا ہے. اچھا ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن, پھر 7 سال اور آئیں گے بدحالی کے, سیزن خراب ہوگا, جو تم لوگوں نے 7 سال میں جمع کیا ہے وہ 7 سالوں میں کھاؤ گے. اچھا پھر یہ ہوگا یاکلن مما دوسنو. اچھا ثم یاتی من بعد ذلک عام یبعث الناس فیہ یاسرون, پھر یہ 7 سال خوشحالی کی, 7 سال بدحالی کے برابر ہو جائیں گے. صحیح. اب پھر کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلک, پھر اس بدحالی کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ تم دوبارہ انگور نہ چھوڑو گے. دوبارہ, چونکہ وہ انگوروں کا زمانہ تھا, علاقہ مصر میں سارے انگور کے باغات ہوتے تھے, تو اللہ نے مثال بھی انہی کی بیان کر دی. اور آپ لوگوں کے پاس اتنا مال آئے گا, اتنا مال آئے گا, اتنا مال آئے گا, ہم کس کی مثال دے دیں بھئی؟ یہاں سے ماشاءاللہ جھینگا بھی آ رہا ہے, یہاں پہ میاں بھی آ رہا ہے, یہاں پہ پتہ نہیں سے کیا آ رہا ہے, کیا سے کیا آ رہا ہے. اتنے آئیں گے کہ آپ کے پاس انشاءاللہ وہ تجوریاں جتنی بھی ہوں گی وہ سارے پیسے سے بھر جائیں گی. یقیناً ایسا ہوگا اس سال, یقیناً اللہ پر بھروسہ کرو, اس سال ایسا ہونے والا ہے. لیکن خدا را اپنے اللہ کو نہ بھول جاؤ. آپ کو پتہ ہے رزق کے تنگی کے اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں, وہ میں آپ سے آج صرف 1-2 اسباب بیان کرتا ہوں, ٹائم بھی نکل گیا ہے. 1-2 اسباب کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے, خدا را اس پر توجہ دے دو. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کی رزق میں وسعت ہو, رزق اس کا کشادہ ہو, رزق اس کا زیادہ ہو, اور اس کی عمر بھی دراز ہو, وہ ایک کام کر لے, صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بھائی سے, پڑوسی سے, رشتہ دار سے ناراض ہے نا, آج صلح کا ہاتھ بڑھائے. کوئی نہیں کرے گا, میں ہر وقت کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کرے گا. کتنے لوگ یہاں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں. یاد رکھو رزق کے بندش کی, لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کتاب کھول کے دیکھو کسی نے بندش کیا ہی نہیں کیا ہے. اب اس کتاب میں تو بندش لکھا ہوا نہیں ہے. اس کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے تیرے رزق کو فلاں نے بند کیا ہے؟ تو یہ تو اللہ نے بتایا, اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع و کشادہ ہو اور آپ کی عمر دراز ہو, لمبی عمر ہو آپ کی, آپ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ جس سے آپ ناراض ہیں آج آپ جا کر اسے صلح کا ہاتھ بڑھائیں. نہیں کریں گے آپ, یہ بات تو سنیں گے لیکن ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. کتنے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ناراض ہیں, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دوسرے سے ناراض ہوگا 3 دن تک مر گیا جہنم میں جائے گا. لوگ تو بڑے جہنم میں جائے, اس سے بات نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یہاں تو اللہ کے نبی کے قول پر کوئی میں بھروسہ نہیں. یعنی نماز پڑھ رہے, اب وہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, جنت میں چلے جائے. وہ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ 3 دن تک ناراض ہوا, مر گیا, جہنم میں چلا گیا, جہنم میں جائے گا. نبی کی اس بات پر کیوں میں اور آپ بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہر آدمی کے دل کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا کہ میں صحیح ہوں. بھئی تم صحیح ہو پھر بھی ناراضگی ختم کرو, لیکن کرتے نہیں ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ روزی کے اندر یہ چیز ہے, وہ حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرے گا اللہ اس کی عمر کو بھی کم کرے گا, اللہ اس کے رزق کی برکت کو بھی نکال دے گا.
नाराज आदमी आज कोशिश करें, हमारी बात न माने, अपने रोज़ी के लिए कोशिश करें, दूसरे से हाथ बढ़ाएं। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर अल्लाह के नबी की बात के मुताबिक अगर एक आदमी दूसरे से नाराज़ है, 3 ऐसे लोग हैं जो 3 साल से नाराज़ है, 3 दिन तो क्या 3 साल से नाराज़ है, तो हाथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, शैतान की कमर टूट जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन लोग नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं करेंगे। यकीन करें, आप सिर्फ इस एक हदीस पर अमल करें, आपके जितने साथी हैं, आपके जितने रिश्तेदार हैं, आप उनसे क्या करें, जिनसे आप नाराज हैं, आप उनसे आज सुलह का हाथ बढ़ाएं। 1 से 2 हफ्ते तक आपकी रिज़्क़ के अंदर गैबी तरीके से बरकत नहीं आई, आप आकर मुझसे सवाल करें, मौलवी साहब आपने हदीस बयान किया, मैंने नाराज भाई से, नाराज रिश्तेदार से सुलह का हाथ किया है, सुलह का हाथ बढ़ाया, राजी भी हो गया, फिर मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत क्यों नहीं आ रही है? 2 हफ्ते के अंदर आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं आ गई, आप इस सवाल मुझसे करें, मैं इंशाअल्लाह इस सवाल अल्लाह से करूंगा। लेकिन करेगा कोई नहीं, भाई से नाराज है ना, राजी नहीं करेगा उसको। क्यों? एक दिल के अंदर एक फासिक मुफ्ती बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि तुम नाराज है ना, तुम सही है, और उसको जाकर फतवा देगा, तुम जाकर जो नाराजगी का इजहार किया हुआ तुम भी सही है। तुम आज सुलह का हाथ बढ़ाओ, 2 से 3 हफ्ते के अंदर गैबी रोजी नहीं आई, तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं हुआ, तो समझ लो, लेकिन याद रखें ज़मीन और आसमान का निज़ाम तहवाला होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के नबी की बातें झूठी नहीं होगी। तो आज सुलह का हाथ बढ़ाओ, जिनसे नाराज हो सुलह का हाथ बढ़ाओ, 2 से 3 हफ्ते नहीं गुजरेंगे, यकीन जानो तुम्हारी रोजी के अंदर अल्लाह ताला गैबी तरीके से मदद फरमाए। ये नुस्खा अल्लाह के नबी ने फरमाया। भाई से नाराज है, अल्लाह ने इस नाराज की वजह से रोजी को बंद कर दिया है, फिर मौलवियों के चक्कर में जाएगा, मौलवी साहब देख लो, आमिर साहब देख लो कि मेरे रिज़्क़ को किसने बंद कर दिया है? तुम्हारे रिज़्क़ को अल्लाह ने तुम्हारे इस गुनाह की वजह से बंद कर दिया है। अब ये किसी तावीज़ से रिज़्क़ का दरवाजा नहीं खुलेगा, ये किसी मतलब लोग तावीज़, ये इसको 7 मरतबा जलाओ, इसको 24 मरतबा जलाओ, इसको तकिया के नीचे रख दो, इसको अपने सराहने रख दो, इसके पाँव के नीचे रख दो, 6 तावीज़ समंदर के किनारे दफना दो, 6 तावीज़ उधर दफना दो, इंशाल्लाह रिज़्क़ का दरवाजा खुल जाएगा। ये जलाते जलाते तुम्हारा सीजन भी खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि जिससे नाराज हो आज जाओ, बोलो भाई मैं आपसे नाराज था, अल्लाह की रजा के लिए मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ, गलती माफ कर दो। आप देखना 2 हफ्ते नहीं गुजरेंगे, गैबी रोज़ी इंशाअल्लाह आ जाएगा। ये नबवी नुस्खा है, ये नबवी नुस्खा है, किसी मुल्ले का नहीं है, ये किसी आमिल का नहीं है। अमल करो, फिर देख लो इंशाअल्लाह कैसे अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ का दरवाजा खोल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।